ولید اقبال صاحب یہ دیکھیں ان کا آرگومنٹ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے اصلاحات کرنی تھی، اصلاحات کے بعد ہم نے انتخابات کی طرف چلے جانا تھا، لیکن وہ اصلاحات اب نیب والی ہوں، انتخابات والی ہوں، وہ ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معیشت کی خاطر اور ملک کی خاطر جو ہے وہ ہیں، اور وہ فیصلے بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں. سو آپ اس کا کریڈٹ ان کو دیتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے وقفے میں چائے منگوائی. بالکل جی، یہ تو یہ اتنی تو خدمت آپ کی جا سکتی ہے. تھینک یو جی. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا when they came into government. اچھا، کوئی پلان نہیں تھا. اور یہ ایک نو کانفیڈنس کی جس دن پیش ہونی تھی، وہ جس پہ ووٹنگ ہونی تھی، اس ایک دن پہلے بھی آپ سمیت بہت سے اور آپ کے جو کالیگ ہیں اینکرز، اور ان سے احسن اقبال صاحب سے اسے پوچھ رہے تھے آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا کیبنٹ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، کچھ جواب نہیں تھا ان کے پاس. اور ایک صرف اگزامپل میں دے دیتا ہوں. آتے ساتھ ہی سپیڈ میں میاں شہباز شریف جن کے بارے میں نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ ان کے رنگ پسٹنز کو زنگ لگ گیا ہوا ہے، انہوں نے کیا اعلان کیا اسی سپیڈ کی نیت کے، اور اسی اس میں کہ جی ہفتے کی چھٹی بھی فارغ ہے، ہم ہفتے کو کام کریں گے کہ ہم بہت کام کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ کتنے ویکس کے بعد، چند ہی ہفتوں کے بعد اسی کو رول بیک کرنا پڑ گیا، کیونکہ سوچا ہی کچھ نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں. جسٹ ایگزامپل کے طور پہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا کہ جی یہ عوام کو اور ریاست کو بچانے کا جو ہے سلسلہ، وہ ہم عوام کو ریلیف دینے ہیں. وہ اسد عمر صاحب کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ وہ ریلیف اپنے آپ کو، کیونکہ نیب امینڈمنٹس کی بات ہے نا، ریلیف اپنے آپ کو دینے اور تکلیف عوام کو دینے کے لیے آئے ہیں. اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دینے کے لیے. اور یہ نظر آ رہا ہے ان یہ جو ساری اقدامات لیے گئے ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیف دینا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. بالکل ایسا نہیں ہے. پہلی بات ہم نے تو بھگت لیا جو پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جنرل مشرف نے یہ قانون 1999 میں بنایا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2008 سے 2013 پی 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 اور 2013 سے 2018 پی ایم ایل این 90% آف دا کیسز جو نیب میں ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے. یہ نو نیب، یہ آج کا ایڈیٹوریل ہے جو بزنس ریکارڈر نے لکھا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ 90% آف دا کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے. انہوں نے زحمت نہیں کی تھی کوئی امینڈمنٹ کرنے کی اپنے ادوار میں. یہ جب پی ٹی آئی نے ان کی پیروی شروع کی، یہ کہتے ہیں نا مقدمے بنانے، جب پی ٹی آئی نے 90%، ٹھیک ہے چند ایک ہم نے بنائے ہیں، یہ پچھلے ادوار کے جب پی ٹی آئی نے پیروی کرنی شروع کی تب ان کو ان امینڈمنٹس کا خیال آیا. اور یہ 4-5 صفحے کا ڈان کا آرٹیکل ہے کہ سارے اور زیادہ اس میں پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں ان کو اس سے فائدہ جو ہے ان امینڈمنٹ سے مل رہا ہے. یس، اس میں ایسی امینڈمنٹس بھی ہیں جو ہم نے پروپوز کی ہوئی تھی، لیکن ہکا بکا کر دینے والی امینڈمنٹس ہیں جو کہ اس کو بقول ان انالیسیس کے، یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. ذوالقرنین صاحب ایک ہیں ڈان میں، یہ بزنس ریکارڈر کا آج کا ایڈیٹوریل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ٹوتھ لیس باڈی جو ہے، اس کو ایف آئی اے کا اس کا لیول آ گیا، بہتر ہے کہ اس کو پیک اپ کر دیں. یہ جو ہے ناظر، یہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے جو تاثر گیا ہے وہ یہ کہ حکومت کے جو کرنے کے کام ہیں وہ حکومت نہیں کر رہی، اور ہم چیلنج کر رہے ہیں بائی دا وے اس کو. جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کب تک جو ہے وہ یہ علی ظفر صاحب آئی تھنک چند دنوں میں یہ کر دیں گے. علی ظفر صاحب، بابر روان صاحب، اور آئی تھنک کچھ اور بھی وکلاء اس میں ہیں، ان کا نام ابھی اناؤنس نہیں ہوئے لیکن آپ وہ منظر عام پہ آئیں گے. اور اس میں یہ خاص طور پہ وہ ایلیمنٹس اس امینڈمنٹس کے جو واقعی، اور اٹس آلویز بیڈ لا ٹو میک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس.